بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بے سکونی کی وجہ کون بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بے سکونی ہوتی کیا ہے؟ وہ بے سکونی جس سے ہم مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا رونے کو دل کرتا ہے، ہمارا چینکنے کو دل کرتا ہے، تڑپنے کو کرتا ہے۔ یہ سب ہمارا دل کرتا کیوں ہے؟ کبھی کبھی کم مارکس آنے پر، کبھی کبھی کسی کو کھو دینے پر، اور کبھی کبھی پیسہ نہ ملنے پر، ہماری خواہشوں کا پورا نہ ہونے پر۔ دراصل ہم اپنے آپ کو بے سکون خود کرتے ہیں، ہمیں بے سکون کوئی اور نہیں کرتا۔ ہماری بے سکونی کی وجہ سب سے پہلے ہم ہوتے ہیں، پھر کوئی دوسرا آتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی، چاہے وہ نمبرز ہوں، چاہے وہ اچھے گریڈز ہوں، یا چاہے وہ کوئی کار وغیرہ یا بائک ہو یا کوئی پیسہ ہو، اگر وہ ہمیں نہیں مل رہی تو ہم خود کو بلیم کیوں کر رہے ہیں؟ اگر نہیں مل رہی تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ہوگی نا۔ ہمیں اللہ پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے لیے جو کیا ہے وہ بہتر کیا ہے۔ بے سکون تو وہی ہوتا ہے جسے یقین نہیں ہوتا، اور بے سکون رہتا ہی وہ ہے جو یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ دراصل سمجھتا وہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جسے یقین ہوتا ہے، جسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کچھ غلط نہیں لکھتا۔ بے شک اللہ کسی کے لیے بھی لکھے وہ ویسا ہی لکھتا ہے جیسا دوسرا ڈیزرو کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو وہ عطا کرتا ہے جو وہ لینے کے لائق بھی نہیں ہوتے۔ اکثر ہم لوگ کسی کو خیرات دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیتے ہیں اور کہ بیچارہ مستحق ہے، اور کسی کو ہم اس لیے نہیں دیتے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ مستحق نہیں ہے۔ کیا کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ آپ مستحق ہیں اس کے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے؟ نہیں، ہم نہیں سوچتے۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا کیوں نہیں، میری خواہشیں پوری کیوں نہیں ہوئیں، مجھے یہ ملا کیوں نہیں۔ اور ان چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے ہم بے سکون رہتے ہیں۔ تو پھر بتائیے نا، بے سکونی کی وجہ ہم ہوئے یا کوئی اور؟ بے سکونی کی وجہ تو ہم خود ہی ہوتے ہیں نا۔ اپنے لیے پریشانیوں کو کھڑا کرنا تو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اب ایک انسان کو کسی نے چھوڑ دیا ہے، کسی نے دھوکہ دے دیا ہے، اب وہ ساری رات سو نہیں پا رہا ہے، سارا دن سکون سے گزار نہیں پا رہا ہے، تو کیا اس میں وہ جانے والے کی غلطی ہے؟ نہیں، اس میں تو آپ خود کی غلطی ہے۔ اگر آپ اس انسان کو چھوڑ دیتے صرف یہ کہہ کر کہ اللہ نے میرے سے اس کو اس لیے دور کیا کیونکہ وہ میرے لیے بہتر نہیں تھا، تو مجھے لگتا ہے آپ بہت خوش ہوتے۔ اور جو بندے اللہ کے فیصلے پر خوش ہوتے نہیں ہیں تو وہ کیسے سکون سے رہیں گے؟ ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، مے بی میرا ڈیفرنٹ ہو، آپ لوگوں کا ڈیفرنٹ ہو، مگر مجھے یہاں تک اپنی زندگی میں اب تک یہی معلوم پڑا ہے کہ ہم اپنے لیے خود مشکلات کو کھڑا کرتے ہیں، ہم خود کو بے سکون کرتے ہیں، ہم خود کو بے چین کرتے ہیں۔ نہ ہمیں کوئی اور کرتا ہے اور نہ ہی اللہ ہمیں کرتا ہے۔ اللہ تو ایسی خوشی ہے کہ اس کے پاس جانے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا اور نہ اپنے بندے کو تکلیف میں رہنے دیتا ہے۔ وہ تو ہم خود ہی ہوتے ہیں جو یقین کر نہیں پا رہے ہوتے، یا صبر کر نہیں پا رہے ہوتے، یا توکل نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو ہماری ہی خود کی غلطی ہوتی ہے، اپنی بے سکونی کو ظاہر کرنے میں ہم خود ہی غلط ہوتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے بندے بندوں کے ساتھ نہیں غلط کرتے، بندے خود کے ساتھ خود غلط کرتے ہیں۔ کسی کو کھو دینے کے بعد روتے تو وہ خود ہی ہیں، کوئی آپ کو آ کر تو نہیں کہتا کہ تم رو۔ اور اگر کوئی چھوڑ کر چلا گیا، وہ آپ کو جانے سے پہلے یہ تو نہیں کہہ کر گیا کہ میرے جانے کے بعد تم رونا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کہہ سکتے ہیں اب کچھ لوگ کہیں گے کہ میم بہت تکلیف ہوتی ہے کسی کے جانے سے، کچھ نہ ملنے سے، ہماری اتنی محنت کرنے سے بھی اچھے گریڈز نہ آنے سے۔ تو یار دیکھو نا، آپ کی قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا اللہ آپ سے بہتر لکھنے والا ہے، آپ سے بہتر جاننے والا ہے؟ تو آپ اسی لیے تو رو رہے ہو کہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ تو یار دیکھو نا، آپ کس پر یقین نہیں کر رہے ہو؟ آپ اللہ پر یقین نہیں کر رہے ہو۔ وہ اللہ جو سب جانتا ہے، وہ آپ کا فیوچر بھی جانتا ہے، وہ آپ کا گزرا پاسٹ بھی جانتا ہے، اور وہ آپ کا حال بھی جانتا ہے۔ تو پھر آپ خود آپ کو بے سکون کر رہے ہو اپنے آپ کو۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ یار تم خود کو بے سکون کرو، نہ، اللہ تو نہیں کہتا۔ اللہ تو کہتا ہے کہ مجھ پہ یقین رکھو۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، ان کو کبھی بھی رونا نہیں آتا، وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، وہ کبھی بھی بے سکون نہیں ہوتے۔ بے سکون تو وہی ہوتا ہے
جسے یقین نہیں ہوتا ہے، جو بے صبرا ہوتا ہے، جو بے چین رہتا ہے، وہ انہی وجہ سے رہتا ہے۔ ہم کچھ پا رہے ہیں اپنی ہی وجہ سے پاتے ہیں، اور اگر ہم کچھ کھو رہے ہیں تو وہ بھی اپنی ہی وجہ سے کھو دیتے ہیں۔ نہ کوئی ہم سے زبردستی کھینچتا ہے اور نہ ہم کسی کو جان بوجھ کر دے دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہوتا نہیں دیکھتا، اور نہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط کرتا ہے۔ آپ لوگ اپنی بے سکونی کی وجہ نہ بنیں۔ اگر آپ سے کچھ چھن رہا ہے یا کچھ چلا جا رہا ہے تو اس پہ شکر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کے آگے سجدہ کریں۔ اسے بتائیں کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھ سے کچھ چھینا ہے نا تو تو نے ضرور کوئی بہتری کی ہوگی اس کے پیچھے۔ اگر اللہ نے آپ کا کوئی نقصان کر دیا ہے تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹا نقصان اس لیے کیا ہو کہ آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا جائے۔ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ صبر کا حکم دیکھا ہے، توکل کا حکم دیتا ہے تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ نماز کا حکم دیتا ہے، تسبیحات کا حکم دیتا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ہم بس اس چیز ہونے پر رونا شروع کر دیتے ہیں اور کھل کے روتے ہیں کہ بس مجھے نہیں ملا تو مجھے کیوں نہیں ملا۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر کچھ نہیں ملا تو کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ وہ اللہ جو آپ سے، آپ کی ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ماں جو آپ کے گھر لیٹ آنے کی وجہ سے ساری رات سوتی نہیں ہے، وہ ماں جو آپ کے بغیر کھانا نہیں کھاتی، وہ ماں جو اپنے لیے کپڑے نہیں لیتی آپ کو لے کر دیتی ہے، وہ اللہ تو اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو سوچو نا کہ وہ آپ کے ساتھ غلط کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو غلط نہیں کر سکتا نا۔ جس انسان کو ان چیزوں کا پتہ نہ ہو وہی انسان پریشان ہوتا ہے، وہی انسان خود کو تکلیف دیتا ہے، خود کو اذیت دیتا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے وہ برا ہوا ہے اگر، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر آج آپ نے دکھ دیکھا ہے تو کل خوشی بھی تو آئے گی نا، وہ خوشی جو آپ کو سکون دے گی، پر وہ دے گی تو تبھی جب آپ اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ آپ اگر مشکل وقت میں اللہ کا شکر ادا کرو گے نا تو آپ کو جلدی ہی آپ کا پوزیٹیوٹی ملے گی، آپ کو جلدی ہی آپ کو انعام بھی ملے گا، آپ کو خوشی بھی جلدی ملے گی۔ اگر آپ نہ شکری کر دو گے تو مے بی وہ ڈیلے ہو جائے، وہ خوشی، وہ جو آپ کو سرپرائز ملنا تھا وہ تھوڑا اللہ تعالیٰ اس کو اور طویل کر دیں کہ جب میرا بندہ شکر ادا کرے گا تو میں تب دوں گا۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو شکر ادا کر کے، صبر کر کے وہ چیز جلدی حاصل کرنی چاہیے؟ اپنی بے سکونی کی وجہ مت بنے، خود کو سکون میں رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے کیے فیصلوں پر حامی بھریں، وہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ضرور لائک کیجیے گا، ضرور کمنٹ کیجیے